ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ مولانا غیاث احمد رشادی مرکزی صدر صفا بیت المال و ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا نے کہا ہے کہ اردو زبان بر صغیر کے مسلمانوں کے علمی و تہذیبی ورثے کی امین ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت، عقائد، اسلامی تاریخ اور دعوت و اصلاح سمیت دینی علوم کا ایک عظیم ذخیرہ اردو زبان میں محفوظ ہے۔ عربی کے بعد اسلامی معلومات تک رسائی کا ایک بڑا ذریعہ اردو ہے، جس نے مدارس، ممبر و محراب اور دینی و اصلاحی مجالس میں عربی علوم کی تفہیم و ترسیل میں پل کا کردار ادا کیا۔ مولانا غیاث احمد رشادی نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ اردو کی بقا محض ایک زبان کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم علمی تہذیبی سرمایہ محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے عامت المسلمین سے اپیل کی ہے کہ خود بھی اردو کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنی نسلوں کو بھی اردو زبان و ادب سے وابستہ رکھیں۔ واضح ہے کہ مولانا غیاث احمد رشادی کی 150 سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 16 اگست 2026 کے ایک پروگرام میں رشادی پبلشر سے 6 نئی کتابوں کا اجرا عمل میں آیا، جن میں مولانا غیاث احمد رشادی کی 3 تصانیف پہچانو اپنے معبود حقیقی کو، اسلامی ممالک کوئز اور اخلاق و کردار کے ہیرے موتی شامل ہیں، جبکہ مفتی عبد المہیمن اظہر القاسمی کی وراثت کی تقسیم کیسے کریں اور مفتی مکرم محی الدین قاسمی حسامی مفتی مجاہد خان قاسمی کی مشترکہ تصنیف اسلام کا نظام وصیت اور قانون و وراثت بھی شامل ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے اور ان کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 8019878784۔ ناظرین گرامی، بہار کے گیا ضلع واقع جھارکھنڈ سرحد سے ملک علاقے میں کئی دنوں سے ہو رہی تیز بارش نے دیہی عوام کی مشکلات کو بہت بڑھا دیا ہے۔ ڈومریا بلاک کی منجھولی پنچایت واقع جیواتری گاؤں میں بھوتہی ندی پر بنی عارضی پلیا ایک بار پھر تیز پانی کے بہاؤ میں ٹوٹ گئی۔ دیہی عوام کے مطابق سال کے اندر یہ پلیا چوتھی مرتبہ بارش کے پانی میں بہہ گئی۔ پلیا ٹوٹنے سے تقریباً 12 گاؤں کے لوگوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ گجرات کے احمد آباد میں غذائی و ادویائی کنٹرول انتظامیہ نے بغیر ضروری لائسنس کاسمیٹک مصنوعات تیار کرنے اور انہیں دوبارہ پیک کرنے کے الزام میں ایک فرم کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2.68 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا کاسمیٹک اسٹاک، خام مال، پیکیجنگ میٹیریل، پرنٹ شدہ لیبل ضبط کیے ہیں۔ حکام کے مطابق معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ دشا سالیان کی موت کے معاملے میں ممبئی ہائی کورٹ نے جمعہ کو سماعت مکمل کرنے کے والد ستی سالیان کی جانب سے دائر اس درخواست پر فیصلہ محفوظ رکھا، جس میں بیٹی کے ساتھ مبینہ عصمت دری اور قتل کا الزام عائد کرتے ہوئے FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ممبئی کے باشندوں کے لیے تہواروں کے موسم کا آغاز ایک انتہائی مہنگے جھٹکے کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ شہر میں مسلسل بڑھتی مہنگائی کے درمیان اب دودھ کی قیمتوں میں شدید اضافے کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ دودھ پروڈکشن کرنے والے دودھ کی قیمت فی لیٹر 9 روپے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا اثر ہر عام خاندان کے ماہانہ بجٹ پر پڑنا طے ہو چکا ہے۔ سرکاری اعداد شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دہلی میں سوائن فلو کی 167 کیسز کی تصدیق ہوئی، جس سے سوائن فلو کے مریضوں کی کل تعداد 2612 ہو گئی۔ اعداد شمار کے مطابق انفلوئنزا کے کیسز کی کل تعداد بھی بڑھ کر 3300 ہو گئی، جو بدھ یعنی 26 اگست کو 3177 تھی۔ قومی راجدھانی میں بدھ کو H1N1 یعنی سوائن فلو کے 138 کیس درج ہوئے ہیں۔ منی پور کے کانگ پوکپی ضلع میں جمعرات کی صبح ایک مسلح حملے میں ناگا برادری سے تعلق رکھنے والے 4 افراد ہلاک اور ایک شخص زخمی ہو چکے۔ حملہ امپھال تمے IT روڈ پر مکوی آشنگ اور مکوی تھانامبا گاؤں کے درمیان پیش آئے۔ واقعے کے بعد ناگا اکثریتی علاقے سینی پتی میں شدید احتجاج دیکھنے کو ملا اور تمام دکانیں و تجارتی ادارے بند کر دیے گئے۔ مہاراشٹر کے ناگپور سے تقریباً 55 کلومیٹر دور کونڈھالی کے چندن پاڑی گاؤں کے قریب ایک فارم ہاؤس میں جمعرات کو اچانک بھیانک آگ لگ گئی۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ تقریباً 40 منٹ کے اندر فارم ہاؤس کا بیشتر حصہ جل کر خاک ہو۔ اطمینان کی بات یہ رہی کہ جس وقت آگ لگی اس وقت فارم ہاؤس کے اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ شمالی مشرقی دہلی فسادات 2020 کی مبینہ سازش سے متعلق مقدمے ملزم عمر قاری اور شرجیح امام کی درخواست ضمانت پر جمعرات کو دہلی ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، جہاں دہلی پولیس نے دونوں کی ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں فسادات کی مبینہ سازش کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا۔ مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والی 40 سالہ مسلم خاتون ساحیدہ فقیر کو مبینہ طور پر بنگلہ دیشی درانداز قرار دے کر ملک سے باہر بھیجے جانے کے معاملے نے انسانی حقوق و شہریت کے حوالے سے سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ خاتون کے شوہر جمان فقیر کا کہنا ہے کہ ان کی اہلیہ کے بھارتی شہری ہونے کی متعدد سرکاری دستاویزات
پیش کیے جانے کے باوجود انہیں حراست میں لیا گیا اور بعد میں مبینہ طور پر بنگلہ دیش بھیج دیا گیا۔ جیب کترے اب ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے نئے انداز میں ہائیبرڈ سائبر فراڈ کے ذریعے شہریوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کمشنر پولیس وی سی شجنا نے بتایا کہ افراد موبائل فون چوری کرنے متاثرین کی رقم بھی اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں موبائل فون چوری کے ایک معاملے میں 3 ملزم کو گرفتار کر کے 5 فون برآمد کیے۔ پولیس کے مطابق گروہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت وارداتیں انجام دیتا ہے۔ وہ ریلوے اسٹیشنوں، بازاروں، میٹرو اسٹیشنوں، RTC بسوں اور دیگر عوامی مقامات پر شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ٹولی وہاں 2 اسمارٹ فون استعمال کرنے والے بزرگوں، سادہ لوگ افراد کو تلاش کر جب کوئی شخص فون استعمال یا UPI کے ذریعے لین دین کر رہا ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کا پیٹرن، پن اور پاس ورڈ غور سے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا پیچھا کرتے ہیں، موقع ملتے ہی جیب یا بیگ سے موبائل فون چوری کر لیتے ہیں اور پھر بینک میں موجود پیسہ اڑا لے جاتے ہیں۔ حیدرآباد کے تارناکہ سے لوٹنے والی لڑکی نکیتا کے امریکہ میں بہیمانہ قتل کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئے۔ گزشتہ سال 31 دسمبر کو نکیتا کو قتل کرنے کے الزام میں اس کے سابق بوائے فرینڈ اور روم میٹ 27 سالہ ارجن شرما کو تلنگانہ پولیس نے آگرہ میں گرفتار کر لیا تھا۔ نکیتا کے قتل کے بعد ارجن شرما امریکہ سے فرار ہو کر بھارت آیا۔ ملزم کے خلاف لالا گوڑا پولیس اسٹیشن میں بھی مقدمہ درج ہے۔ تلنگانہ پولیس کی تلاش شروع کی اور بالآخر اسے آگرہ میں گرفتار کیا۔ بعد ملزم کو دہلی کے پٹیالہ ہاؤس میں پیش کیا گیا۔ روس کے امور گیس کیمیکل کمپلیکس میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں کم از کم 15 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز میں کمپلیکس میں آگ لگنے کے بعد ملازمین کی بھیڑ کو محفوظ مقامات کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا گیا۔ امور گیس کیمیکل کمپلیکس نے بیان میں کہا کہ ہلاک ہونے والے تمام لوگ پلانٹ کے ملازمین تھے۔ ایران کے ساتھ بڑھتی کشی کے درمیان امریکی فوج نے خلیجی خطے میں اپنی سرگرمیوں سے متعلق بڑا ایک دعویٰ کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر نے کہا ہے کہ بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ ہونے کے بعد سے امریکہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی جہاز ایران کی کسی بندرگاہ میں داخل یا وہاں سے باہر نہیں گیا۔ 10,000 فلسطینی شہریوں نے جمعہ کے روز مسجد اقصی مبارک کے ہاتھوں میں نماز جمعہ ادا کی۔ دوسری طرف قابض اسرائیل افواج نے مسجد کے راستوں، مقبوضہ بیت المقدس کے پرانے شہر کے تمام داخلی راستوں پر انتہائی سخت ترین فوجی اقدامات نافذ کر رکھے تھے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں نے رام اللہ کے گاؤں قروا سے تعلق رکھنے والے اسیر حسن عرار کو 22 سال قید مسلسل کے بعد رہا کر دیا۔ کلب برائے اسیران نے انکشاف کیا کہ رہائی پانے والے اسیر عرار اپنے والدین دونوں سے محروم ہو چکے جو ان کے قید کے برسوں کے دوران اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ مزاحمتی سیکورٹی کے ماتحت کام کرنے والے زادہ فورس نے اعلان کیا کہ اس نے غازہ شہر کے مشرقی علاقے میں الشجاعیہ کالونی میں شارع مشاہی کے قریب قابض ظالم صہیونی درندوں کے لیے کام کرنے والے غداروں کے گروہ کو نشانہ بناتے ہوئے گھات لگا کر ایک مربوط کارروائی کی ہے جو کہ 24 اگست جاریہ کو عمل میں لائی گئی۔ فلسطینی اسیران کی دفاع کے لیے قائم کردہ فلسطین مرکز کی طرف سے جاری ہونے والی خصوصی رپورٹ سے ہولناک سامنے آیا کہ فلسطینی بچے قابض ظالم صہیونی درندوں کی تاریک عقوبت خانوں اندر انتہائی کٹھن اور ظالمانہ حالات کا سامنا کر رہے۔ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والی حراستی مہمات کا یہ مکروہ سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ غازہ کی پٹی سے حراست میں لے جانے والے بچوں کے بھیانک انجام پر بھی گہرے اسرار کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔